ومن تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما۔ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ خود کہتا ہے اور دنیا کے گناہگارو آؤ آؤ میرے در پہ آؤ اور مجھ سے روٹھے ہوئے ہو، مجھ سے روٹھے ہوئے ہو، مجھے اپنے اس رمضان سے بڑی پیار، بڑی محبت اور بڑا پیار ہے، بڑا محبوب مہینہ ہے۔ میں اس مہینے میں اپنے در پہ آنے والوں کو خدا خود راضی کرنے کے لیے پہلے آسمان پہ آ چکا ہوں۔ آؤ آؤ میرے پاس، معافی مانگ لو۔ اس سے پہلے اگر غلطی ہو گئی ہے آج کے بعد توبہ کر لیں، اور وہ توبہ کرنے والے اپنے توبہ کرنے والے بندے کو بڑا محبوب سمجھتا ہے، بڑا پیارا سمجھتا ہے۔ لوٹ کے آنے والے کو، لوٹ کے آنے والے کو، واپس لوٹ کے آنے والے کو بڑا محبوب سمجھتا ہے۔ اور ذکر رہا تھا صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، تو ایک کبیرہ گناہ یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ توبہ، اتنا بڑا گناہ رب کائنات کی حضور، شرک والا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ میرا رب تمام نیک اعمال کے بعد معاف کر دیتا ہے۔ آپ سب وضو کر کے آئیں، سب وضو کر کے آئیں نا، مبارک ہو مبارک ہو، اللہ اس وضو کی نسبتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک آدمی وضو کرتا ہے، فرمایا وضو کرنے والا جب وضو کرتے وقت اپنے منہ پہ پانی ڈالتا ہے، منہ دھوتا ہے، تو اللہ اس منہ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خرجت من وجہہ، خرجت من وجہہ، اس کے چہرے کے من کل ذنوب، سارے گناہوں کو اللہ چہرے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وضو کرتے وقت جب یہ کلی کرتا ہے، زبان سے چھوٹی موٹی لفظیں ہوئی، گناہ ہوئے، اللہ اس کلی کرنے کی وجہ سے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاتھوں کو دھویا، بسم اللہ پڑھ کے دھویا، ہاتھوں کو دھوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ رب کائنات ہاتھوں کے دھونے کی وجہ سے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پاؤں کو دھوتا ہے، پاؤں کو دھونے کے ساتھ اللہ پاؤں کے ساتھ ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پاک صاف ہو گیا، وضو کیا، رب کائنات نے معاف کر دیا۔ سوال پیدا ہوا تو یہاں تو پھر بڑے گناہوں کو بھی ذکر کر دیا مطلقاً کہ وہ بھی معاف ہو گئے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ مفسر قرآن گزرے ہیں، محدث حدیث گزرے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جب مسلمان گناہ کرتا نہیں ہے، یاد رکھو مومن اس کے اندر ایمان ہے، مومن جان بوجھ کر گناہ کرتا نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو پھر فوراً توبہ طائب بھی ہو جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ جب کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو رب کائنات اس وضو کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اللہ ساری معاف کر دیتا ہے، اللہ ساری معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کبیرہ گناہ، جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ ناحق کسی کو قتل کیا، دل آزاری کسی کی ناحق دل آزاری کی، کسی کو اپنی زبان سے گال نکالی، کسی کو سب و شتم کیا، زبان سے طعن و تشنیع کیا، دل دکھایا، بھلے 10 حج کرے، 20 حج کرے، 8 حج کرے، عمرے کرے، اور حج اور عمرہ کرنے سے وہ حدیث تو ہے کہ اللہ ایسا گناہوں سے معاف کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں جیسے آج ہی دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن اعمال کی پوچھ ضرور ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی تو ہے نا، حقوق کتنے ہیں؟
ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرے کون سے ہیں؟ حقوق العباد۔ رب کائنات اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک نہیں معاف کرے گا جب تک بندے خود معاف نہیں کریں گے۔ دو اصولی باتیں جو آج دنیا میں معافی چاہتا ہے، توبہ طائب ہونا چاہتا ہے، تو وہ دو باتیں اختیار کر لے، اللہ معاف کر دیں گے۔ کبیرہ گناہ کیا، بہن کا حق دبا کے بیٹھا، بھائی کا حق دبا کے بیٹھا، ظلم کیا، زیادتی کرتا رہا، کسی کو بے گناہ اس کو مارا، سزا دی، آج بھی اس کے جا کے پاؤں پکڑ کے کہہ دو، یا تو اس سے معافی مانگ لو، اگر اس کا پیسہ دینا ہے، قرض دینا ہے، اس کو ادا کر دو، اللہ معاف کر دے گا۔